أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. آواز آ رہی کے اندر؟ رمضان وہ مہینہ ہے، یعنی ایسی برکت اور عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق کو باطل کرنے سے جدا کرنے کی دلیلیں بھی، ہدایت بھی ہے قرآن، اور اس کے اندر ہدایت کی دلیلیں ہیں اور حق کو باطل جدا کرنے کی دلیلیں بھی ہیں. تو بس جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے آپ کو پائے تو چاہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، پھر جو بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے تو جتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں دوسرے دنوں کی گنتی پورا کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں دشواری مبتلا کرنا اللہ کا ارادہ نہیں، تاکہ تم روزوں کی گنتی پورا کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ایسا طریقہ بتایا، اور تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. تو آپ کے سامنے جو موضوع آ رہا ہے وہ ہدایت اور ضلالت. اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں، کس کو ہدایت نہیں دیتے. ہدی للمتقین فرمایا، ہدایت متقی لوگوں، وما یضل به الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتے مگر فاسق لوگوں کو. تو آج جو ہے کس گمراہی کے اسباب کیا ہیں، ہدایت کے اسباب کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے بات آ رہی ہے. تو قرآن تو اتنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ہدایت کے نازل فرمایا اور ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں اور حق کو باطل جدا کرنے کی دلیلیں بھی ہوں. تو قرآن کے بارے میں کوئی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کنفیوژن ہے بھائی، کہ کنفیوژن ہے جس میں، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو بھیجا تاکہ اور بھی بالکل صاف صاف کر دیں. وہ انزلنا الیک ذکر لی تبین للناس ما نزل الیہم، تو یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل تھا کہ آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں. لی تبین للناس ما نزل الیہم، ان کی طرف کیا نازل کیا گیا اس کو بالکل کلیئر کٹ کر دیں. تو اب اختلاف کیسے ہوا، اختلاف کیوں ہوتا ہے، بہت بڑا موضوع ہے، صرف جلدی جلدی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تو تمام اسباب، تو اختلاف کے اسباب کیا ہیں، کیوں اختلاف کرتا ہے آدمی، اختلاف کر کے کیسے گمراہ ہوتا ہے، یہ بتانا ہے آپ لوگوں کو. یہ سورہ بقرہ کا جو ہے 26واں رکوع ہے. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. سب لوگ ایک دین پر تھے، پھر لوگوں میں جب اختلاف ہوا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں سب لوگ ایک دین پر تھے، پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجے مبشرین و منذرین، جو ایمان قبول کرنے والے ہیں ان کو بشارت دینے والے، اور جو انکار کرنے کو ڈرانے والے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. پھر انبیاء کرام کو اللہ نے کتاب نازل کی تاکہ حق کے ساتھ کتابیں نازل کی. دیکھو ذرا غور سے سنو. لیحکم، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے لوگوں کے درمیان جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے. انبیاء کرام آئے، کتاب آئی حق کے ساتھ تاکہ لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے. اب کیا سنو ذرا. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا کتاب میں مگر وہی لوگوں نے جن کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں آپس کی ضد سے. بغیم بینہم، یہ لفظ بغیم بینہم، ضد اور ہٹ دھرمی. اس کا ترجمہ ہمارے لوگوں نے جو کیا، میں کہاں سے لاؤں نیا ترجمہ آپ، ضد اور ہٹ دھرمی سے کیا. تو اب جہاں جہاں یہ ہے کیسا ہے لوگوں نے اختلاف کیا، یہ سرسری طور پر جتنی آیتیں میں نکال کر رکھا ہوں آپ سناتا ہی. فہد اللہ، اس کے بعد کیا کہا، فہد اللہ الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے تھے، بات کو ماننے والے تھے، ان کو اللہ نے ہدایت دی جس میں اختلاف ہوا تھا.
واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کر دیتا ہے، اس کو سیدھے راستے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اسی ایک جگہ پڑھیں گے تاکہ بہت ساری جگہ پڑھنا۔ سب آدمی ایک ہی طریقے پر تھے، خلاصہ تفسیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، سب آدمی ایک ہی طریقے، چونکہ اول دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اپنی بی بی حوا علیہ السلام تشریف لائے، جو اولاد ہوتی گئی دین کی تعلیم فرماتے رہے اور سب اسی تعلیم پر عمل کرتے رہے، ایک مدت تک یہی حالت رہی۔ پھر جو ہے اس میں اختلاف شروع ہو گیا، تو اعمال عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی۔ پھر اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، جو حق کو ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والے تھے اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ اور ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ نے آسمانی کتابیں بھی حق کے ساتھ نازل فرمائیں، اس غرض سے کہ ان لوگوں میں جو اختلاف ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے، کیونکہ رسولوں اور کتابوں کے آنے کے بعد حق کیا ہے اور باطل کیا ہے بالکل واضح ہو گیا نا۔ رسول بھی موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، اب کیا اختلاف کرتے ہیں بولو۔ امر واقعی کے متعین ہونے سے ظاہر ہے کہ غیر واقعی غلط ہونا معلوم ہو جائے، وہ یہ فیصلہ ہے۔ ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب آ جانے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کتاب کو قبول کرتے ہیں اور اس پر مدار کار رکھ کر اپنے سب اختلافات کو مٹا دیتے، مگر بعض لوگوں نے اس کتاب کو ہی نہ مانا اور اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر وہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کتاب آنے کے بعد ہی اختلاف ہوا ہے، کتاب نہیں آنے سے نہیں، معلوم نہیں سے نہیں، معلوم ہو کو اختلاف ہوا ہے، معلوم ہے۔ اختلاف بھی جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ اختلاف کی وجہ صرف یہ کہ باہمی ضدی تھی، یہ ترجمہ کیا آپس میں ضد، اور ضد کس کی تھی؟ حب دنیا، حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی نہیں مان رہا ہے، کچھ اس کا مفاد دنیا کے لیے نہیں مان رہا ہوں، بس اپنی خواہش پر چلنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں مان رہا ہے بات کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، تو کتاب آنے کے بعد، نبی آنے کے بعد نہیں ماننا کہ کیا مطلب ہوتا بولو۔ تو حضرت نے لکھا ہے مدار علت، یعنی اس کا جو ریزن کیا ہے، دنیا، اپنی خواہش نفس پر چلنا چاہتا ہے آدمی۔ پھر یہ اختلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو جو اختلاف آتا اس میں اللہ تعالیٰ نے صحیح رہنمائی کی، کیونکہ ماننے والے تھے، اور جو لوگ نہیں ماننے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا۔ تو جہاں جہاں اختلاف آئے وہ آیتیں یہاں سورہ آل عمران، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ تو اسلام ہے۔ وَلَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر جب ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ بغیم بینہم، وہی لفظ ہے، ضد اور ہردرمی کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ ضد ہردرمی کس کی وجہ سے؟ اپنی خواہش پر چلنے کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے۔ ضد ہردرمی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا کیا کہ انٹرسٹ ہے جو وہاں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ رہتا ہے، اسی لیے آدمی نہیں مانتا بس۔ یعنی ایک واضح اور روشن آئی جس کے دلائل سے بجز اس کے کہ ضد، ہٹ دھرمی، حسد، حب مال، حب جاہ، بس یہی تھا۔ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اب یہ اسی کو آج میں آپ سنا رہا ہوں آپ لوگوں کا۔ پھر اس کے بعد وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو بھی اللہ کے آیتوں کا انکار کرنے والا اللہ بہت جلد حساب دینے والے ہیں، یاد رکھو۔ تو اختلاف کو قرآن نے کہا ہے کفر کا ہے، معلوم ہے، اسی سورہ آل عمران کی رکوع نمبر 11 کے اندر۔ وَلَا تَكُونُوا، ایمان والوں کو فرمایا اے ایمان والو اللہ کے مضبوطی سے پکڑے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو آیت پڑھی جاتی ہے نا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، اسی رکوع کی آیت ہے۔ اے ایمانو، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تم نہ مرو مگر اس سال میں کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، تمہاری موت ایمان اسلام کی حالت میں آئے۔
تو اللہ کی مرضی سے پکڑے رہو. وہ سب بیان کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ. دو چیزیں، اختلاف اور تفریقہ. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقہ میں مت پڑھو نہ اختلاف میں پڑھو. فرقے میں مت بناؤ اور آپس میں اختلاف مت کرو کسی بارے میں. من بعد ما جاءهم البینات، اور تمہارے پاس جب دلائل آ چکے ہیں کلیئر کٹ. اولئک لهم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اب دیکھو سنو آگے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن چند چہرے سفید ہوں گے، یعنی جو ہے نورانی ہوں گے. سفید سے مراد جو ہے کانتی سفید جو ہوتا ہے بیماری وہ مت سمجھو. کچھ چہرے نورانی ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. کفر کشر کی وجہ سے جو لوگ جو جہنم میں جانے والے کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہ لوگ چہرے چمکتے ہوں گے لوگ ایمان والوں کے. فَأَمَّا الَّذِينَ ثَبَتَتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. تو یہ اختلاف کرنے والوں کے لیے کہا جائے گا تم نے کیا کیا؟ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے. تو یہ اختلاف اوپر آئے نا، اختلاف کو کفر کہا گیا. معلوم کفر تم بعد ایمان، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. تم کو سب معلوم تھا، یہ حقیقت یہ دین کی حقیقت جانتے تم نے اختلاف کر کے تم غلط راستہ اختیار کیا. معلوم تو بس اپنے عذاب کا مزہ چکو. تو کفر ایک تو جو ہے صحیح حقیقت میں اسے جانتے بوجھتے کرنا وہ ہے، اور عملی کفر بھی ہے، دونوں بھی ہے. سورہ شورا کے اندر شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اللہ نے راہ ڈال دی تمہارے لیے اسی دین کی جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے یہ دین بھیجا ہے جس کی وصیت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. ان اقیموا الدین، دین پر قائم رہو. ولا تتفرقوا، اور تفریقہ مت کرو. دیکھا نا، کبر المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ بات جو شرک کرنے والے ان پر بہت دشوار ہے جو آپ بلا رہے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو ہدایت کے لیے رجوع کرے گا اس کو ہدایت دیں گے. مطلب چن لینا، انبیاء کرام کو چن لیتا ہے انسانوں میں سے. اب باقی لوگ کیا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کو ہدایت ملے گی. یہ موضوع الگ ہے انشاءاللہ. کل جہاں جہاں وہ آیتیں آئیں کس کو ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کو ہدایت ملے گی. ایسا نہیں ملے گی، کیا معمولی چیز ہے وہ؟ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. کہ چپ ایسا رستے میں پھینکے رہتے ہیں، کسی دن ملنے دے کسی نہ کو ملنے دے، ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے اصول ہیں، اس پر پورا اترے گا اس کو ہدایت دیں گے. تو آپ اصول پر پورے نہیں اتر رہے ہیں. اس کے ایلیجیبلٹی ہوتا ہے نا، ایلیجیبلٹی ایلیجیبل نہیں صاحب نے کو. ایلیجیبل کب ہوتا ہے آدمی ہدایت کا؟ بولو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے. ہاں ایلیجیبل ہے وہ ہدایت کا. یہ ایلیجیبل نہیں جیونے ہوں گا انہیں کیا بھی بہت اچھے کام کرتا ہوں، کام لے کیا کرنا. ہدایت چاہیے نا، ہدایت سے محروم ہے انہیں کیا کرنا ہے اس کو لے. تو ایسے بہت لوگ ہیں، سمجھے. آگے سنو. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور جنہوں نے اختلاف کیا تو علم آ جانے کے بعد، بغيا بينهم وہی لفظ ہے، ضد ہر دھرمی. دین میں کنفیوژن ہو کو انہوں اختلاف کرنے کا یہ کبھی نہیں ہوا، معلوم ہے نہیں. ضد ہر دھرمی ہی ہے سبب. ضد ہر دھرمی کس کے واسطے؟ کہ میری بات چلو، اس کا کچھ انٹرسٹ ہے، اس کا دنیا کا فائدہ اس کا ہے. جب حب مال حب جا جو کہتے ہیں نا، وہ کچھ اس کا انٹرسٹ ہے، کرو نہ کرنا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اس کے بعد جن کو کتاب ملی وہ ایک خلجان آمیز شک میں مبتلا ہونے لوگ. تو یہ اہل کتاب کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. سورہ جاسیہ. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو صاف صاف حکم دے دیے تھے. بیناتی کھلی باتیں دین کی. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر انہوں نے پھوٹ ڈالی تو سمجھ آنے کے بعد، علم آنے کے بعد. یہ کیسی بغیم بینہم؟ ذرا غور کریں، بغیم بینہم کا لفظ چاروں جگہ وہی جا رہا ہے. تو آج بھی جو ہے یہ تو سب تمام فرقوں کی بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ان ربک، کی اب بھی فیصلہ کرو. فیصلہ تو یہاں دنیا میں بتا دیا، یہ حق ہے باطل ہے.
ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرنے والا ہے ان سب کے درمیان قیامت کے دن جس میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، مالک یوم الدین ہے، ایک دن اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، وہاں فیصلہ ہونے والا ہے، فیصلہ یہاں نہیں ہونے والا، یاد رکھو۔ تو اس لیے ڈھیل دی گئی۔ تو آج بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے اختلافات امت کے اندر جو ہوئے، بنیادی اختلافات کے بارے میں بولوں میں، بنیادی اختلافات جو ہوئے، کیا ذرا ٹھنڈی دل سے غور کریں، کیا قبروں کو پختہ بنانے کے بارے میں کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ہے؟ قبروں کو پختہ بنایا جائے، اللہ کے رسول نے پختہ بنانے سے منع کیا، نہا رسول یجسس ویبنى علیہ، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو تم عید مت بناؤ، اللہ بولیں اور کیا؟ تمہیں کہاں سے کاڑے؟ یہ ہے کہ نہیں قرآن حدیث کے اندر ہے کہ میں کیا کوئی اور پیش کروں؟ قرآن حدیث کی بات ہے نا جو بول رہا ہوں۔ پھر اللہ کے لوگ کیا بولیں؟ دیکھو وَمَن يَعْشَ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلافات دیکھے گا۔ کیا کرنا ہے اختلافات کے اندر؟ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اور کیا بولا؟ جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلافات کو دیکھے گا۔ کیا کرنا ہے اختلافات کے اندر؟ میں ایک الگ، تو ایک الگ، تو ایک الگ، سب الگ بیٹھنا، تم کو کیا کرنا ہے وہ بتائے گا نہیں؟ تم میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوط سے پڑھو۔ تمسک کو کہتے ہیں ہاتھ سے پکڑنے کو، تمسک، عضو کہتے ہیں دانتوں سے پکڑنے کو، ہاتھوں سے پکڑو، دانتوں سے پکڑو، معلوم ہے؟ ہاتھوں سے پکڑو، دانتوں سے پکڑے رہو تم لوگ۔ دیکھو تاکید کا دور کیا ہے۔ پھر ایک اور جو حدیث شاید جو لوگ ہمارے درس اٹینڈ کریں ان کے پاس آئے تھے، لیکن پھر بھی اس کو ذہن میں رکھیے، لیاتین علی امتی کما آتا علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال، میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے، دونوں ایسا ملا کے دیکھتے ہیں نہیں، یعنی جیسا وہ لوگ کرے یہ لوگ بھی ایسا کرنے والے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ أَتَىٰ أُمُّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ مِنْ أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، اگر ان میں کوئی آدمی اپنی ماں سے بدکاری کیا ہو تو میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، بے شک بنی اسرائیل جو ہے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، بڑھ گئے۔ وَإِنَّ، اور میری امت جو ہے تَفْتَرِقُوا عَلَىٰ 73 وَسَبْعِينَ مِلَّةً، میری امت 73 ہو جائے، ایک زیادہ کم نہیں۔ کلہم فی النار، اب ہاں ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو، کلہم فی النار، یہ کون؟ میں بول رہا ہوں نہیں، اللہ کے بھی بول رہے ہیں۔ انہوں کون جہنم میں بھیجنے والے؟ ہم نہیں بھیج رہے ہیں بھائی، اللہ کے بھی بھیج رہے ہیں۔ انہوں کی جہنم میں یہ نہیں جائیں گا، وہ نہیں جائیں گا، بولے انہوں کون کہتا ہے؟ وہ بیٹھ کو بول رہا تھا، وہ اس کا جلسہ کر رہے تھے نا، وہ پرسنل لاکھ ہم بول رہا تھا تو جہنمی ہے میں جہنمی، ایسا نہیں بولنا کر رہا ہوں، ہم بول رہے ہیں۔ کون بول رہی؟ زبان رسالت کے الفاظ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں، ہمارے الفاظ نہیں۔ کلہم فی النار کی الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے، کون سا بھی؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ جانچ کر دیکھ لو، تم لوگ جانچ کر دیکھو اپنے آپ کو، کیا ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے پر ہیں کیا؟ دیکھو ہیں، اچھا آل رائٹ، گو بلائنڈلی فالو، اگر ہے تو نہیں کہتے میں بولو، پھر کیا ہے تم لوگ؟ تم جہنم میں جانے والے ہو۔ میں تو کھلا بولتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، حدیث سنا رہے ہیں ہم لوگ۔ اختلافات کا فیصلہ اللہ کے لیے کیا کہ نہیں؟ نہیں کیا، کوئی کنفیوژن رکھے بھائی، امت کو کنفیوژن رکھے، تو وہ ایک بات تھی۔ کنفیوژن کلیئر کریں گے نہیں، بولو بھائی بس بولو۔ تو عقائد کے بارے میں ساری باتیں صاف ہو گئیں، اعمال کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، ہاں دین کا صحیح کانسیپٹ سب بالکل صاف کر کے کہ نہیں اللہ کے رسول اس کے بعد صحابہ کرام، بولو اگر نہیں کر گئے تو کیا کہ بہت کچھ کنفیوژن ہے دین کے اندر، کنفیوژن کہاں ہے بتاؤ مجھے۔ تو یہ اختلاف کیا ہے؟ یہ نفسانی اختلاف ہے ان کا، اور کچھ بھی نہیں، معلوم ہے نہیں؟ ضد ہر درمی، چار جگہ سنے نا، بغیم بینہم، ضد ہر درمی کے سوا کیا بھی ان کے پیچھے ریزن نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے جہنم میں جانا چاہیے، برابر کیوں نہیں جانا چاہیے؟ تو جہنم میں جائیں گے لوگ، کیا کریں گے؟ تو امام ربانی نے جو مکتوبات ہے اس میں وہی لکھا ہے کہ جو ہے جن کا اختلاف کفر تک پہنچا ہوا ہے ضرور جہنم میں جائیں گے، ادھر
کفر کیا ہے یہ بھی آپ کو سمجھا ہے بار بار بولا، مطلب جو بات قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے اس کا انکار کفر ہے. جس بات کا جو بات قطعی الثبوت ہے قطعی الدلالت ہے، قطعی الثبوت دلال کے لیے آپ کو مثال دیتے ہیں ہم، پھر پیچھے کی مثال دے رہے ہیں ہم. عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کیا ہوا بھائی، کچھ لوگ جو نبوت کا دعویٰ کیے انہوں نے بولے کافر ہیں، فوراً کے لیے بھیج دو، فوج بھیج دیا، نہ کو ابھی نہ کو کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا میں نے. نہیں ان کو نبی مانتا ہوں میں کہتا ہوں وسلم کو، مجھے بھی اللہ بنائے، مجھے پارٹر کرے، آئی ایم پارٹر وتھ پروفٹ اٹھ گیا میں پارٹر ہوں کہتا تھا. مسلم کذاب جو ہے کہتا تھا کہ میں ان کو نبی مانتا ہوں اللہ کے محمد وسلم کو، لیکن مجھے اللہ پارٹر کرے اس میں. مانے کیا اس کی بات کو؟ نہیں مانے اس کو. 3 آدمی تھے، مسلم کذاب، اسود عنسی اور کوئی 3 آدمی تھے، تو تینوں کہ چل ہم ذرا نہیں مانیں گے. ڈھیل دیا کیا؟ ڈھیل نہیں دیا ان کو. نماز پڑھتے تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، کیا ہونے والا. اس طرح زکوٰۃ کا انکار کر دیا. یعنی کفر کیسا ہوتا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم زکوٰۃ دیتے، آپ نہیں دیتے، جاؤ کر بولے ارے نہیں زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، چلو. تو جو بات قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے اس کا انکار کرنے والے کافر ہیں، ان کے خلاف جہاد کیا گیا ہے. دیکھو یہاں ہمارے پاس مثال ہے. تو آج بھی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت جو بات ہے اس کا انکار کرنے والے، چاہے مسلمانوں معاشرے میں کیا کرنا، کوئی فرشتوں کا انکار کرتا ہے، کوئی جن شیطانوں کا انکار کرتا ہے، شیطان کا انکار کرتا ہے. 125 مرتبہ شیطان جن کا ذکر ہے قرآن کے اندر، مطلب 125 مرتبہ. تو وہی جو علی گڑھ کالج کے بانی تھے وہ جن شیطان کا انکار کرنے والے تھے. کہاں کا جن کہاں کا شیطان، ہمیں شیطان ہمیں جانتی میں بھی انہوں بھی کوئی بولے نہیں ملا کہ معلوم ہے بھائی جی تمہیں بڑے شیطان نہیں تمہارے قرآن میں ذکر ہے شیاطین الانس شیاطین الجن 2 قسم کے ہیں. تو تمہیں شیطان الجنس کے بڑے لیڈر انہوں اور ایک کون بولنے والا نہیں ملا کیا. بہرحال ہمارے علماء نے ان کو کچھ اوپر ہوتا لگا ہے، یہ کوئی زیادتی نہیں کی. جس چیز کا ذکر 125 مرتبہ قرآن میں آیا بولتا نہیں ہے، کیسی بات ہے. ایک آدمی خراب دکھ رہا ہے بیٹا چپ ٹھہرا رہا تھا، ادھر سے ادھر ٹھہرا رہا تھا، ہم کیا کریں کیوں تم کو ایک آدمی کفر کر رہا ہے تم اس کو چاہتے ہو؟ کیسا تمہارا جھکاؤ اس کی طرف، کافر آدمی کی طرف. ہمدرد تھے، ہمدردی کیا کام ہے یہ بولو. قوم کے ہمدرد تھے بہت، ارے ہمدرد کیا کرنا ہے. آپ کو واقعہ سنایا تھا میں کہ جو ہے عدی بن حاتم جی اسلام لانے کے بعد یا اللہ کے ہمارا باپ بہت سخی تھا، اس کی سخاوت مشہور واقعات تھے نا، اس کے بہت سارے واقعات. اس وقت کے بادشاہ وقت بلب سے پکڑ لاؤ بولے تھے اتنا انعام دے دوں. سب لوگ ہم ڈھونڈ رہے. ایک ڈب ڈی جو ہے بہت کی حالت بہت فخر و فاقے میں تھے. انہوں کہاں جا کو چپ جگہ بیٹھ کو کیا کرنا، ہماری حالت اتنا خراب ہے. وہ انہیں تھی ملا تو حتیم تائی ملا تو اسے پکڑ کے لے دیا تو اللہ بادشاہ انعام دیا تو ہمارے فخر و فاقہ دور ہوتا ہے. اگر باتیں کرتے بیٹھے کہا کہ سنا انہیں سیدھا ان کے پاس آ گیا. یہ دیکھو میں ہی چاہتی ہوں مجھے پکڑ لے جاؤ تمہیں کون کیا ہوگا بتاؤ. اس کو دیکھ کر 10 لوگ آئے وہاں سے، سب جنے اسے نہیں پکڑا انہیں پکڑا سب جنے لگ گئے. وہاں سے بادشاہ کو بلائے کون نہیں پکڑے بھائی یہ دونوں بڈھا بڈھی مجھے پکڑ کر لے. کیا اسے پوچھا میرے باپ کا کیا لگا، تیرا باپ کیا توحید کا اقرار کرنے والا تھا، تیرا باپ کیا ایمان قبول کیا تھا؟ بول نہیں، اس کو نجات نہیں ہوئی. نجات کے لیے ایمان ضروری ہے. نجات کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایمان ہے. ہمدردی کیا ہے؟ ہمدردی آپ کسی چیز ایک چیز کا انکار کریں تو کافر ہو جائیں گے. سب مانتے، سب ماننے کے بعد سب ماننا نہیں، ایک چیز کا انکار بھی آدمی کافر بنانے کے لیے کافی ہے. سب مانتے تھے نہیں وہ لوگ. تم ابھی صحابہ کرام بول رہے تھے نہیں انہوں نماز پڑھتے نا لوگ، لا الہ پڑھتے نا، ان کو کئی تم نہیں لا الہ پڑھو، انہوں کلمہ پڑھو، جو ہے نماز پڑھو، انہوں زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں. تو جو بات قطعی ثبوت ہے دین کے اندر اس کا انکار کرنے والے لوگ کافر ہو جاتے ہیں، یاد رکھو. تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے. تو بہت سارے جو فرقے ہیں ہمارے معلوم ہے کفر کب ہوتا ہے تو یہ گزشتہ سال کا موضوع ہے اور پھر جاتا نہیں اس میں. تو جو بات قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے شریعت کی جو یہ چیزیں ہیں اس کو جو ہے آؤٹ رائٹ انکار کر دینا. رد النصوص کفر و استہزاء کفر و الیانۃ کفر. دین کے کسی حکم کو جو ہے کہ توہین کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی غلط تعبیر کرنا، غلط تعبیر کرنا. نماز کو تو بھائی جی نماز بھائی صاحب یہ تمہاری نماز ہے جی شریعت والوں کی، ہماری نماز الگ ہے، وہ طریقت والوں کی نماز الگ ہے. تو یہ سب جو ہے کیا بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، دین کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ تج بولو. ضد ہٹ درمی کی وجہ سے
ضد ہر دن میں کیا کوئی آدمی ہو کہتی بنے انہیں اس کو کچھ فائدہ وابستہ ہے، میری درگاہ ہے، میں سجادہ بننا کروں، اب کیوں کروں میں، کیسا سجادہ بننے کے واسطے سب بہت بڑی انکم رہتی ہے، کچھ نہیں تک بڑا سجادہ کرو کہلا حضرت علامہ مولانا سجادہ وہ اتنا جبہ پہن لے کر لے کو سندل چڑھانے کے واسطے ایک بار جھگڑی ہوئی تھی، ایک بار کیا گپ چپ ہو کیا جوتے پڑے تھے معلوم ہے، سینڈل لیڈیز کے سینڈل پڑے تھے، کیسے رکھتے لوگوں بولے میں تو دیکھا نہیں، سندل چڑھانے والوں کو جو ہے جو اس کے جو ہے کیا کرنا چاہیے، نہ حل تھے سندل چڑھانے کی، کچھ لوگ گھسے تھے سندل چڑھانے کے لیے تو ان پر سینڈل پڑے معلوم ہے اس کے لیے بہت اہلیت کی ضرورت ہے سندل چڑھانے کے لیے معلوم ہے کہ ہر کسن 15 آدمی بس سب لوگ سندل چڑھا سکتے نہیں، کیا ہے کیا تماشا ہے، کیا ہے دین ہے کیا نہیں۔ تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو ہے اختلاف کرنے والوں کی کیا ذہنیت ہوتی ہے، بتاؤ، ضد ہر دھرمی اپنی نفسانیت کی وجہ سے، اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، کچھ ان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، بس اس کے لیے انہوں کرتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی یہی چیز کام کر رہی ہے تمام اختلافات میں، دیکھو تو علماء حق نے جو بات حق ہے، توحید اتنا صاف سیدھا موضوع ہے، ہمارے کلمے کی بنیاد کس پر ہے؟ لا الہ پر، پہلے لا ہے اس کو دل اللہ ہے، لا کسی نفی ہے تمام معبودوں کی، تمام معبودوں کی نفی کے بعد اللہ کی توحید کا اقرار ہے معلوم ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار کرو بعد میں اللہ پر ایمان لاؤ، میں بولے نہیں جی ہم نہ پیرائیں بھی ہونا اللہ بھی ہونا، دیکھو پیرائیں بھی ہونا اللہ بھی ہونا، ہمیں نماز بھی پڑھتے نیاز بھی کرتے، سمجھا؟ یہ دین کا راستہ نہیں ہے، اتنا کلیئر ہے، کلمہ کتنا کلیئر ہے دیکھ رہے ہیں نہیں، کلمہ جو ہے وہی بولنا تھا، کلمہ کہتے کلمہ کیا بولا میں، جہالت کیسی ہے، کلمہ پہلے نفی ہے اس کے بعد اس بات ہے، پہلے نفی ہے تمام معبودوں کی نفی، تمام ایک بھی نہیں، تمام معبودوں کی نفی ہے، اس کے بعد اللہ کی توحید اقرار ہے، اس کے مطلب ہے دیکھو کتنا کلیئر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، کیا کرنا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں ان کے طریقے پر چلنا ہے تم لوگوں، توحید اس کی شرک ہے، اللہ کے طریقے کیا سنت ہے، اس کے خلاف کرنا بدعت ہے، کلیئر ہے کہ نہیں دین کلیئر ہے کیا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں اتنا کلیئر ہونے کے باوجود اختلاف کیسا کرنے تم لوگ، تمہارے سب ویسٹڈ انٹرسٹ موجود اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یاد رکھو اختلاف نہیں ہے دین کے اندر، تمہارا اختلاف کیا ہے، بغیم بینہم کی اس میں کیٹیگری میں آنے والا، دیکھو جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں، تو اللہ پھر اس کے بعد جو ہے صرف 2 حدیثیں پیش کی ہوں، اتنے اللہ کے رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کو قرآن فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، تم کون ہیں؟ صحابہ کرام کے ایمان کو مثالی ایمان سے پیش کیا ہے معلوم ہے نہیں، فَإِنْ آمَنُوا یہ لوگ اتنے سب دعوے کر رہے ہیں، دیکھو سب تو اہل کتاب تھے، انہوں بولے ہمیں جنت جاتے ہیں، تمہیں جنت میں آنے والے ہمیں وہ یہ سب کرتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ لوگ اس طرح ایمان لائے ہیں جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو، تم کون ہے، یہ کس کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے؟ صحابہ کرام کو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب ان کو ہدایت ملے گی، ہدایت کا موضوع ہمارا ہے، دیکھو ہدایت کس کو ملے گی، تمہارا ایمان صحابہ کرام کی طرح ایمان ہو، تمہیں صحابہ پر تنقیدیں کرنے والے ہیں، کیسا کچھ صحابہ فاسق تھے، کچھ صحابہ بدعتی تھے، ارے وہ تو البانی بولا ہے نا کم وقت، عمر رضی اللہ عنہ بدعتی کر بولا ہے معلوم، ان کا وہ سعودی عرب کا ایک تھا علی البانی، ناصر الدین البانی، تو تمہارے سے بدعتی بولا ہے، یہ غیر مخالفین سب بولتا ہوں، چند صحابہ فاسق تھے، یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے بدعت عمری ہے، جو جمعہ کہتے جا رہی ہے بدعت عثمانی ہے، جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ مثالی کہہ رہا ہے، جن کے نمونے کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں معلوم ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون الاولون جو صحابہ تھے ایمان میں سبقت کر گئے، اسلام قبول کرنے میں آگے بڑھ گئے، کون تھے؟ مہاجرین والانصار، جو لوگ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ایمان لا کر ان کی پیروی کریں گے، اللہ ان سے راضی ہے، ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہے، کہاں ہیں تم لوگ؟ کس کو اعتراض کر رہے ہو، کس پر تنقید کر رہے ہو تم لوگ؟ ہوش کے ناخن لو تم،
جن کی پیروی پر اللہ تعالیٰ جو ہے رضا کا اپنا پروانہ دے رہا ہے، ان پر اللہ، ان سے اللہ راضی ہے، ان کی پیروی کرنے پر. معلوم ہے کہاں ہے تم کم وقت لوگ غیر مقلدین جماعت اسلامی. میں تو چھوڑ دو، شیعوں کو تو چھوڑ جانے دو، وہ تو ہے نہیں، لیکن دنیا کے سفر پر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں. کہاں کہ مسلمان ہیں، پکے کافر ہیں. شیعہ جو ہے وہ زمانے پولیٹیکل تھوڑا تھا، اس کے بعد انہوں نے اپنے الگ الگ عقیدے الگ بنا دی. معلوم ہے سیاسی اختلاف تو وہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تھا، کچھ دن کے لیے تھا. بعد میں عبداللہ بن سبا یہودی گھس گیا تھا، اسے وقت عقیدے بنا دیا. ایک عقیدہ بھی جو اسلام کے مطابق نہیں ہوا، ایک عقیدہ بھی ان کا سب سے جس پر ان کی خلافت پر پوری امت کا اجماع. وہ صدیق بولتے ہیں کہ غاصب ہے اور ظالم ہے، کہتے ہیں اس کو. معلوم ہے غاصب اور ظالم کہتے ہیں، معلوم ہے نہیں. وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ. میں نے اللہ کے لیے کیا فرمایا، میں نے سارے لوگوں کا احسان چکا دیا ہوں، لیکن ابوبکر کا احسان میں نہیں چکا سکتا. اللہ اس کا احسان ادا کرنے والا ہے. میں نے سارے لوگوں کا احسان، جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے میں ان کا بدلہ چکایا ہوں، لیکن ابوبکر کا احسان میں نہیں چکا نہیں سکتا. لا یاب اللہ الا بخلافت ابوبکر. اللہ کے لوگ مقرر نہیں کیے آپ کو تاکہ لوگ اپنے مشورے سے کریں گے. پھر اللہ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ اللہ اور ایمان والے سے ابوبکر کسی خلاف تو قبول نہیں کریں گے. دیکھو تو اتنی صاف چیزیں ہونے کے باوجود بھی ایک بڑا طبقہ ایک کنفیوژن ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب موجود ہے ازالۃ الخفا، تمام چیزیں نکل بتا دیں کس طرح سے ابوبکر صدیق خلافت کے بارے میں 100% کسی کو ڈاؤٹ نہیں تھا. تو وہ ان کو ذرا یہ ہوا کہ ہمیں مدد کریں، انصار کے لوگ ہمیں ذرا بہت مدد کریں، وہ کریں، ہمارا ایک تمہارا ایک ملا کے چلیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ سنو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضائل اللہ کے بولے مانتے نہیں مانتے. کیا بولے اللہ رسول؟ خلیفہ کس میں ہونا بولے؟ قریش میں ہونا صحیح. تم قریش کا ہے، قریش کے ابوبکر صدیق، تمہیں کیا مان لیو، چلو آپ ہمارے یہ بن جاؤ، ہمیں وزیر بن جاتے، آپ امیر بن جاؤ، ہمیں وزیر بن جاتے، مان لیا. اس کے بعد کتنے 100 سال کے بعد جو یہ ڈال کے انہوں ابوبکر کے بنے ہیں، علی کی نہیں بنے. چھوڑا وہاں سے ایک یہودی آ کے، یہودی کا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے اختلافات لائق گھسانا ہے. جس طرح انہوں 72 فرقے ہیں تو یہاں 73 فرقے بنا دیا. تو جو ہے اختلافات کرنے والے جو ہے آج بھی اختلافات کے لیے بالکل کلیئر کٹ ازالۃ الخفا پوری کتاب موجود ہے. شاہ ولی اللہ صاحب لکھیں گے جو ہے ابوبکر صدیق کی خلافت میں کوئی ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں. اس کے بعد نہ حضرت عمر کی خلافت میں ڈاؤٹ ہے، نہ عثمان کی علی، کسی کی خلافت میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. بس پھر اختلاف کیا ہے تمہارا؟ ضد ہٹ درمی. اتنے کلیئر کٹ پوری کتاب اس موجود ہے کس طرح سے اللہ کے ضد ہٹ درمی. یہ فرقے کا ہے کیا انفراد ہے؟ پہلے اپنا ضد ہٹ درمی کرنے والا فرقہ بناتا ہے، سب اس کے ساتھ دینے لگتے ہیں وہاں سے. ابھی سر اب یہ 72 73 فرقے بولے، وہ فرقے کے اندر سب جنے فرقے والے ہیں. ہمیں چاہیے جانے والے اگر کوئی ہاں ویسا کرے، ہمیں حق پوائیں حق 73 فرقے والے میں وہی بولتے ہیں انہوں. تو کیا کرتے ہیں انہوں جتنا پسند ہے قرآن اتنا لینے کا، زیادہ لینے کا نہیں. اب ان کے اہل بیت کے فضائل بولیں، فاطمہ میرے جگر ٹکڑا ہے، وہ ہے تو فاطمہ کے شوہر ہیں انہوں. حضرت علی کے فضائل وہ تجھ لینے کا، حضرت علی کی ابوبکر کے فضائل لینے کا نہیں لینے کا، پارشل ٹروتھ لینے کا، قرآن حدیث کتنا لینے کا، تھوڑا سا سلیکٹڈ لینے کا، باقی چھوڑ دینے کا. اس کا مطلب بھی الگ بیان کرنے کا، مطلب بھی الگ بیان کرنے کا. سارے لوگ سمجھے اس مطلب صحیح ہوتا ہے کہ تمہیں جگہ سمجھے صحیح تو بولو. ایک جھوٹی حدیث گھڑے وہاں سے، اللہ کے رسول وہاں سے آ رہے تھے غدیر خم، ایک تالاب تھا وہاں جو ٹھہرے، بولے اس کے بعد جو ہے جھوٹی گھڑی کس وہاں سے اٹھا کے بولے یہ امت کا خلیفہ ہے کرو. جھوٹی گھڑی ہے، کیا کرتے ہیں مسئلے کو؟ سب صحابہ کرام تھے نا، جانتے تھے نہیں کیا ایسا نہیں بولے. الگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ کچھ لوگ یمن میں تھے، گورنر تھے، وہاں کچھ اختلافات پہ آپ کو سنا ہے علی ایسا کرے، علی ایسا کرے، ایسا کرے. تو اللہ کو بولے کہ جو ہے من کنت مولا ہو ولی مولا ہو، جو میرا دوست ہے ولی کا دوست ہے. یہ بولے کہ جو سب لوگ آپ کو علی کو مبارکباد دیے، دیکھو اللہ کے سے تمہارا کتنا گہرا تعلق ہے، وہ ہے. وہ نہیں بولے وہاں سے لگائے، وہاں سے علی خلافت کا اعلان کرے اللہ کے رسول. یہ پورے صحابہ کرام، دیکھو پورے صحابہ کرام خلاف ورزی کریں، اس لیے سب لوگ غاصب ہیں، سب لوگ کافر ہیں. یہ دیکھو دیکھ رہے ہیں پورے صحابہ، ابوبکر صدیق عمر، یہ سب لوگ غاصب اور کافر ہیں. انہوں اللہ کی بات سن کو نہیں دی، ان کو نہیں بنایا. دیکھو اس سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے کہ بتاؤ؟
کیا ادھر اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہوتی سب لوگ کفر کرنا شروع کر دیا؟ ابو بکر صدیق عمر، سوچو ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اختلاف جو ہے صرف ضد ہر دھرمی کی بنیاد پر. اب انہیں آیا تھا وہ یہودی نے میں باہر روکو تو کام نہیں کر سکتا، اندر گھسیا تو سب کام ہونے والا، بظاہر مسلمان بن گیا عبداللہ بن سبا. کو یہ کیسا بنے، وہ زمانہ گزر گیا بن کو کر کو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آیا تھا کیسا بنے، ان کو کی نہیں دیے، وہ ان کے یہ تھے. آہستہ ایک دن بولا تو کیسا ہونا سب انہیں کیا کہ ایک پلان لے کے کر بولتے ہیں نا چپ آہستہ آہستہ ان کے فضائل پھر ایسے شبہات شروع کرا. کچھ کان کے چلوں ہے ایسا ہونا تھا نا، وہ سب ذرا اپنے لوگوں کو بنا لیا کچھ لوگوں کو. تو صحابہ کرام تو اس میں انوالو ہونا نہیں تھا، دوسرے لوگ جو نئے نئے لوگ تھے تو ایک فرقہ بنا دیا تھا. تو ایسی ضد ہڑنے کی بنا پر فرقے بنتے چلے گئے. پہلے تو پولیٹکس تھی وہ، اس کے بعد جو ہے اس کے لیے عقیدے بنا دیے گئے. اور اب تو ایک بھی ان کا عقیدہ اسلام کے مطابق عقیدہ نہیں. ایک کتاب آئی تھی گزشتہ سال جو ان کے مجتہد عالم کتاب آئی تھی، سب لوگ اس کا زیروکس وغیرہ بنا لیے. ہاں لکھنؤ سے کتاب آئی تھی نا. تو ان کے عالم ہو، ان کے عالم خود پریشان ہیں، قرآن میں ہے حدیث میں ہے یہ کیا ہے ہمارا، ایک ان کو پریشان تھے، پڑھتے ہی پریشانی ہوتی رہی تھی. آخر میں جب انہوں بعد میں سب اپنے علماء سے پوچھتے رہے تو سب غلط عقیدے معلوم ہو گئے. تو پوری طرح وہ فراغت کی بات اعلان کر دیا. دیکھیں بچے ہیں کہ مر کے معلوم نہیں ہوئے، ذرا بھی انہیں ان کے ذرا کرا خلاف بولا تو ختم، اوپر رہتا نہیں اندر جا چھوڑتا ہوں. تو بیچارے پوری طرح جو بتائیں گے تمام چیزیں جو ہے دین کے ایک بھی قرآن کی ایک بھی کتاب نہیں ان کی معلوم ہے. تو سب سے بڑے کافر تو وہ ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے مختلف جو ہمارے فرقے بنے ہیں جو قطعی الثبوت قطعی الدلالت چیزوں کا انکار کرنے والے، وہ بھی کافر ہیں. یاد رکھو قطعی الثبوت بات ہے، قطعی الدلالت ہے، اس کا انکار کرنے والے لوگ کافر ہیں. یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. پھر آتے فرقے ہیں تو کسی دیکھیے اس کے پیچھے جو ان کو کیا یہ کام اللہ کے رسول صحابہ کرام کریں تک دیکھتے جانے کا بس ہے. عرس کرے سندل کرے، کتنے رکعت پڑھے تراویح کی صحابہ کرام؟ 8 رکعت پڑھے، 8 رکعت بھاگ گئے 8 رکعت پڑھ کو. سوچو کیا صحابہ کرام کرے ہمارے لیے مثالی، جو اللہ کے رسول کرے وہ مثالی ہے. تو ہمارے لیے وہاں نمونہ ہے. تو اب یہ جو ہمارے چاروں امام کہاں سے لائے جتنے چاروں امام اختلاف، چاروں امام وہ صحابہ کے شاگرد ہیں، معلوم ہے. چاروں امامہ جو ہے امامہ کا جو اختلاف ہے وہ فروعی اختلافت ہے، وہ بنیادی اختلاف نہیں. فروعی اختلاف. اب جو ڈاکٹر ہیں انہوں تھوڑا ڈفرینس بولتے رہتے، اس کا تھوڑا بولتا ہے ایسا نہیں جی یہ بھی ہونا، دیکھو وہی ڈاکٹر بول رہے. دونوں کا ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے. ہمارے ایک ہی اسکول آف، میں بول رہا ہوں آیورویدک وہ نہیں بول رہا ہوں، ہمارے ڈاکٹر اگر ہیں ایلوپیتھی کے ڈاکٹر بھی چاروں بھی، تو تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے. نہیں جی یہ بیٹر ہوتا ہے، کچھ نہیں یہ بیٹر ہوتا ہے ایسا. تو ایسے تو وہاں جو ہے گڈ بیٹر کا اختلاف ہے، ائمہ کا اختلاف. یاد رکھو بنیادی اختلاف نہیں ہے. تمام شریعت کے اصول میں تمام ہمارے چاروں ائمہ متفق ہیں. سمجھے آپ؟ تو دین کے احکام کو پہنچنا ہے تو ہم کو قرآن حدیث پڑھو. ہوتے میں کہاں پڑھتے ہیں 10 سال پڑھ کے تو قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے. کیا بولنا ان کو؟ شاید مولانا غصہ آئیں گا ڈاکٹر صاحب ایسا بول رہی بلکہ. رتھانی اس زمانے بولے کہ جو ہے دہلی کا مدرسہ عبدالرب بولیں کہ 100 طالب علم کے 100 طلبہ ہیں، اس میں سے 10 آدمی مشکل سے قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں، حدیث کا ترجمہ کر سکتے ہیں. وہ زمانے کی بات بول رہے ہیں. اب کیا بولنا ہم لوگ؟ قرآن اور حدیث جو دین کی بنیاد ہے اس کو تم سمجھنے کے قابل ہونا کہ نہیں تم لوگ؟ تو اس کی زبان پر تم کو اتنا عبور آ جائے کہ تم خود قرآن کر دی سمجھ سکو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا کر رہا ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آنا کہ نہیں کب آتا ہو. بس چپ گئے فارغ ہو کیا گئے. تو بہرحال آپ کو یہ بتانا ہے کہ اختلافات جو بھی وہ ہوئے اس کے بعد پھر یہ امت کے اختلافات. اب ذرا امت کے ہمارے مولانا ایک کتاب تھی ایک بار میں ذرا سرسرت آپ کے سامنے سنا، اہل حق اور اہل باطل. ابھی تو بتایا میں آپ کو شیعوں کا اختلاف آپ کو معلوم ہو گیا. شریعت کے 4 اصول ہیں، ایک تو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کی احادیث، اجماع اور قیاس شرعی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع ہوا، کانسنسس انگلش میں بولتے ہیں اس کو، اتفاق رائے. اسی کے پہلے ان کا ایسا خیال تھا وہ انصار کا،
تمہارا ایک ہمارا ایک ملا لے کو چلیں گے. اگر بعد میں انہوں بولے نہیں تمہاری جو بات عمر رضی اللہ عنہ بولا کہ نہیں اللہ کے بولا کہ خلیفہ تو قریش میں ہونا چاہیے بولے تھے, کیونکہ پورے لوگ جو ان کی خلافت کو مانتے تھے, پورے عرب کے اندر ہی جو ہے قریش کو سردار پہلے سے مانتے تھے, اس لیے ان کے ہونا چاہیے. تو اچھا بھائی آپ امیر بن جاؤ, ہم وزیر بن گے بول کے کسی نے اختلاف نہیں کیا. تو اب وہ تو زمانہ گزر ہے, 15 سال ہو گئے, آج بھی ان کی خلافت کا انکار کرنے والا کافر ہے, کیونکہ اجماع کا انکار کرنے والا معلوم. تو ایک فرقہ اجماع کا انکار کرنے والا موجود ہے یہاں, یہ کون, یہ غیر مقلدین کی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بات, یہ ہم انکار کرنے والے, اجماع کا انکار کرنے والے. 20 رکعت تراویح کسی نے انکار کیا, کسی نے آبجیکشن کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو جو ہے جو اوپر جبہ پہنے تھے نیچے تہمت پہنے تھے, میری بات سنو, تمہاری بات نہیں سنتے, تمہارا یہ جبہ اور تہمت کہاں سے آیا پوچھے, معلوم یہ پوچھنے کا اختیار رکھتے تھے لوگ, معلوم نہیں میرے کپڑے پھٹے تھے, میرا بیٹا دیا, انہوں بولے نہیں ابا کپڑے پھٹ کو پیون لگا رہے تھے تو میں دیا ہوں, میرا اس واسطے ان کو بنایا. ہاں بولو تمہاری بات سنتے. تو 20 رکعت تراویح کسی نے اعتراض کیا, اجماع ہوا کہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ, علی, تمام بڑے بڑے صاحب, عبداللہ بن مسعود, ابی بن کعب, وہ بن سید القرا, اتنے بڑے سارے خلاف ہیں, کوئی اعتراض کیا. یہ بیٹا نہ اعتراض کر رہے ہیں, انگریزوں کی پیداوار نہیں ہے, معلوم ہے نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, تاریخ پڑھ کر دیکھو یہ فرقہ کب بنا, کیسے بنا. انگریزوں کی میم کو لا کر لیا تھا ان کا عالم میاں نذیر حسین, میاں کہتے ہیں میاں صاحب انگریزوں کی میم کو لا کر لے کو, وہ اس میں غدر کے اندر بیمار یہ ہوتی کہتے زخمی ہوتی, لا کر رکھو گھر میں بول کو اس کر لے کو. انہوں بولے کہ نہیں ہمارے بہت مہربان ہیں میاں صاحب. تو یہ انگریزوں کا پٹھو ہے اور کیا ہے. تو انگریز سب لوگ ان کو یہ وہابی بولتے تھے ان لوگوں کو, تو نہیں یہ لوگ ہم کو وہابی بولتے ہیں, اس کے واسطے آپ ایک گیزٹ کے اندر نوٹیفیکیشن دو کہ ہمارا نام اہل حدیث کرو. وہاں سے نام لیے کم وقت لوگ اہل حدیث. کون اہل حدیث پر چل رہے ہیں, حدیث پر کہاں چل رہے ہیں, اہل حدیث نے اہل حدث, حدث نے ناپاک, اہل حدث ہے, اہل حدث ہے بھائی. میں حدیث بولا کہ نہیں, اب تمہارا 2 حدیث ہیں, اس سے زیادہ کیا حدیث ہے تم کو بولو, وہ بولتا ہوں حدیث ہے. 1000 حدیث صحابہ کرام کے فضائل میں ابھی بول سکتا ہوں, کتاب لا کر رکھوں آپ کے سامنے, 1000 حدیثیں فضائل صحابہ پر. مانتے ہیں لوگ حدیثوں کو. عمر جو پسند کرتا ہے میں اس امت کے لیے پسند کرتا ہوں. میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مانتے تم لوگ, تم کمبخت ہو, تمہاری خرابی آ گئی ہے. من سب علی اصحابی, جو میرے صحابی کو برا بلا کہے فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا, جو میرے کسی صحابی کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے, سارے فرشتوں کی, سارے انسانوں کی لعنت ہے. اللہ اس کا فرض بھی قبول نہیں کرے گا, اس کا نفل بھی قبول نہیں کرے گا. ملعون فرقہ ہے, ملعون. لعنت اور رحمت, لعنت رحمت کی ضد ہے, معلوم. اب اللہ کی رحمت ہدایت کا, ہدایت سے محروم ہے, موجود ہے گھس گھس کو. اب 10 مسجد بنائے تھے, دیکھو یہ ہمارے نوجوان جانے والے, یہ بہت اچھے ہیں, جو انہوں کیا ہے بہت اچھا ہے, حدیث بولتا ہے, حدیث ایک ہی چیز بولتا ہے, باقی حدیث کیا کرتا ہے, ایک ہی حدیث ہے تجھے, حدیث تجھے ملی ہو. حدیث کے جاننے والے صحابہ کرام ہیں کہ نہیں, حدیث کا پہلا راوی کون ہے. دیکھو یہ ضد اور اختلاف کیسا ہو, بول رہا ہوں میں آپ کو, ضد ہردرمی کا اختلاف ہے. جتنے فرقے سب کا, جتنے فرقے ہیں ان سب کا اختلاف ضد ہردرمی پر ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ذرا ٹھنڈی لے سے سمجھو. تو اب جو صحیح فرقہ ہے, جو اللہ کے وسلم, صحابہ کرام, ائمہ کرام, ان کے طریقے پر چلنے والا ہے. تو اب یہ سب موجود ہیں, تو کوئی آدمی وہاں جاتا ہے, کوئی آدمی وہ مسجد جاتا ہے, وہاں دیکھتا ہے وہ مسجد جا رہا ہے, وہاں انہیں آ رہا ہے کرو, انہیں وہاں میں وہ مسجد پڑھتے ہیں جی, وہاں پیرا آتے ہیں, تو ایک لوگ پڑھتے ہیں وہ وہاں ہمارے نہیں آتے جی, وہاں جاتے ہیں وہاں. دیکھو تو اس لیے جو ہے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اختلافات کی بنیاد, جب صراط مستقیم اتنا واضح ہو گیا ہے, لوگ کیسا گمراہ ہو رہے ہیں آپ کو فکر ہوتی نہیں, تو وہ آپ صحیح فکر آپ کو یہاں آنے کے لیے میں بول رہا ہوں. ہر کام کے لیے دیکھو کیا اللہ کے رسول صحابہ کرام, ائمہ کرام کیا بولے بھائی. تو یہ ساری باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم جب توفیق دیا, تو جب ہم سب بالکل کلیئر رکھ رہے ہیں لوگوں کے سامنے, کوئی بات چھپا کے نہیں رکھ رہے ہم لوگ, چاہے کون بڑا ہو چھوٹا ہو سب. تو اس لیے بہت سے لوگ کٹ جانے, کیا کرنا چاہیے, کسی کو جڑانے کیا کرنا ہم لوگوں کو, اللہ سے ہم کو اللہ سے جڑنا ہے بس. آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے, آپ جڑنے والے تو آؤ, نہیں تو چھوڑو, ہم کیا کریں گے. آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے, ہم سے جوڑنا نہیں ہے. آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے تو نہیں تو انہوں تو جوڑ دیتے تمہارے کو, چیتن جوڑنے والے.
تمام گمراہ ایک سیدھا راستہ اللہ کے بتایا کہ دیکھو سیدھا راستہ ہے، اس کے بعد آپ نے ٹیڑھے ایسے بتائیے اللہ سے بنانا سیدھا راستہ ہے. اللہ کے رسول جو ہے ڈائیگرام کاٹ کو پتہ ہے معلوم ہے، تو یہ بول رہے ہمارے ٹیچروں سے ڈائیگرام کاٹ کو، ڈائیگرام اس زمانے میں کاٹے اللہ کے سمجھانے کے لیے ایک سیدھا خط کھینچا، خط خطاً اللہ کے رسول نے کہا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. وخط خطوطاً یعنی اس کے دائیں بازو بائیں بازو جو بہت سارے خطوط کے دیکھیے سب شیطان کے راستے ہیں، یہ سب شیطان کے راستے ہیں. 73 72 جو ہے وہی ہے. تو آپ کہاں جا رہے ہیں ذرا سوچو ٹھہر کے. سب شیطان کے راستے ہیں. ارے شیطان بیٹا بلا رہا ہے ادھر. تو شیاطین الانس اور شیاطین الجن یہ قرآن سے ثابت ہے، میری ٹرمینالوجی نہیں نکالا ہوں، یہ میری اصطلاح نہیں ہے، یہ معلوم ہے قرآن نے خود بتایا شیاطین الانس شیاطین. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ منافقین اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. کون شیاطین؟ لیڈر، گمراہ کے لیڈر. تو گمراہ کے لیڈر بہت ہیں شیاطین. گمراہ کے لیڈروں کو اللہ نے شیاطین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا معلوم ہے. تو ہر جتنا گمراہ فرقہ ہے اس کا ایک شیطان ہے. دکھنے میں انہیں جو ہے گو مکھ وغیرہ ہے، بہت اچھا دیکھنے کو. بولے تھے قادیانی کی قادیانی کی بہت ایسی معصوم صورت ہے قادیانی کی، کیا کرنا کوئی معصوم من موہنی صورت لکھا تھا، ہم کیا اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانتے ہم. دیکھیں گے قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کی بات دیکھیں گے لات ماریں گے اس کو. اس کی من موہنی صورت نہیں دیکھیں گے معلوم ہے نہیں، اس کی بھولی بھالی صورت نہیں دیکھیں گے ہم لوگ. کسی نے لکھا تھا کہ قادیانی کی صورت بہت معصوم اور بہت پیاری صورت ہے. پیاری سے جگ پیار کر میں نہیں تھا ان کا جواب دینے والے، کوئی تھے جگ پیار کر جا رہے اس کی صورت کو. کیا بولتے بول تو کسی کی وہ دیکھو نا، بلکہ اس کا قول اور عمل دیکھو، اس کا عقیدہ دیکھو. تو آج بہت ساری گمراہیاں پھیلی ہوئی، تو ہم کسی گمراہی کو معاف کرنے والے نہیں.